بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج آپ کا لیکچر ہے ہنگر یا اس کو میل نیوٹریشن بھی کہتے ہیں، یعنی غذا کی قلت۔ یہ ایک بہت بڑا انوائرمنٹل ایشو بن گیا ہے۔ حالانکہ یہ سوشل ایشو یہ زیادہ ہو سکتا ہے، بٹ اٹ آلسو ریلیٹڈ ود دا انوائرمنٹل ایشوز، اور یہ گلوبل انوائرمنٹل ایشو ہے، چونکہ انوائرمنٹ ہی وہ سرکمسٹانسز ڈیولپ کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ لیں کہ میل نیوٹریشن یا ہنگر فیس ہوتی ہے۔ اس کا یعنی انوائرمنٹ اور پاورٹی کے ساتھ بہت زیادہ ریلیشن ہے۔ ابھی یہ آپ کو پکچرز شو ہو رہی ہیں؟ ہلو، یہ اسٹوڈینٹس آپ مجھے یس سر سن ہو پا رہے رہی ہیں؟ ہیں. اچھا، اس میں دیکھیں کہ لیفٹ ون جو یس پکچر سر، ہے، ہو رہی ہیں پکچر شیئر۔ اوکے اوکے اوکے، ان تصاویر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ڈیٹا آپ سے شیئر کیا گیا ہے کہ لیفٹ ون جو ٹاپ پہ تصویر ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تقریباً 925 ملین جو لوگ ہیں، بچے، تقریباً 925 ملین بچے، ہماری آبادی جو دنیا کی ہے یہ تقریباً 7.5 بلین ہے، اینڈ آؤٹ آف دیٹ تقریباً 925 ملین جو بچے ہیں وہ میل نیوٹریشن کا شکار ہیں، یا ان ادر ورڈ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم افراد کی بات کریں تو ہر ساتواں آدمی آؤٹ آف 7 پیپل، یعنی ہر 7 بندے کے بعد ایک بندہ میل نیوٹریشن یعنی غذائی قلت کا شکار ہے۔ یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 1.2 بلین پیپل آؤٹ آف 7.5 سے 1.2 بلین پیپل کیا ہیں، سفر فرام ہنگر، وہ بھوک کا شکار ہیں، ان کو غذائی قلت ہے۔ اگر آپ بچوں میں سے یہ بات کریں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر 3 بچوں میں سے ایک بچہ، یعنی ہر تیسرا بچہ جو ہے دیٹ از انڈر ویٹ ڈیو ٹو میل نیوٹریشن، یا دیٹ از دوز چلڈرن آر سفرنگ فرام ہنگر۔ اور دوسری طرف یہ ایک تصویر دکھائی جا رہی ہے، دوسری طرف یہ بھی معاملہ ہے کہ 1.2 بلین پیپل جو ہیں وہ اوبیسٹی کا یعنی موٹاپے کا بھی شکار ہیں، اوور ڈائٹ کا شکار ہیں، یعنی 1.2 جو ہے نا وہ ہنگر سے سفر ہو رہے ہیں، اور جو 1.2 ہیں وہ موٹاپے کا شکار ہیں اوور ڈائٹ کی وجہ سے یا بہتر فوڈ ہونے کی وجہ سے۔ اوکے، تو یہ دیکھیں کہ اس میل نیوٹریشن غذائی قلت کی وجوہات کیا ہیں۔ یہ تصویریں ہی آپ کو بتا رہی ہیں کہ جنگیں اس کا سبب ہو سکتی ہیں، یعنی وار، جب جنگ ہوتی ہے کسی بھی ملک میں تو وہاں پر انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے، اور اس کا تعلق ایگریکلچر سے ہوتا ہے، پاورٹی سے یہ چیزیں جنم لیتی ہیں، اور وہاں پر لوگ غذائی قلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر نیچرل ڈیزاسٹر ہیں، نو ڈاؤٹ ہم نے بھی ایکسپیرینس کیا آزاد کشمیر میں، جن علاقوں میں زلزلے آ جاتے ہیں، فلڈ آ جاتے ہیں، یا کوئی اور آفات سماوی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے، اس سے املاک تباہ ہو جاتی ہیں، لوگوں کے روزگار چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر غربت جنم لیتی ہے، غذائی قلت جنم لیتی ہے، میل نیوٹریشن یا ہنگر جو ہے جس کو بھوک کہتے ہیں یہ جنم لیتی ہے۔ اس کی وجوہات یہ بھی ہیں کہ ویسٹیج آف فوڈ ہے، یعنی جہاں پر فوڈ ہے وہ امبیلنس ہے، کھانے کو ہے تو زیادہ ہے، لوگ اس کو ان لوگوں تک نہیں پہنچاتے کہ جو اس کے حقدار ہوتے ہیں، اگر زیادہ ہے تو آپ ضائع کرنے کے بجائے ان کو دے دیں جو جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے۔ تو سعودی عرب کے اندر اب یہ پریکٹس ہے کہ لوگ کھانا کھاتے ہیں، جو کھانا بچ جاتا ہے اس کو باہر کو جو اسٹریٹس کے کارنر پہ فریج لگے ہوئے ہیں، سنا ہے، میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن سنا ہے کہ وہاں پر وہ کھانا چھوڑ آتے ہیں، وہ سیف بھی ہوتا ہے، لوگ نکال کے کھا لیتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں۔ تو اسلام بھی اسی طرح کی ترغیب دیتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کھانے کے لیے زیادہ ہے، آپ نے زیادہ پکا لیا ہے، آپ کے پاس کھانا زیادہ پروسیس ہو گیا ہے، شادی وغیرہ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ زیادہ کھانا بنا لیتے ہیں، اس کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، کھاتے ہوئے بھی صرف اتنا کھانا چاہیے جتنا ہمیں ضرورت ہے، پلیٹوں میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پھر کھانا اگر اوورال بچ گیا تو آپ غربا میں تقسیم کر سکتے ہیں، جو نیڈ فل ہیں، جو ہنگر پیپل ہیں ان کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ پھر غربت اٹ سیلف بھوکا ہے، غربت کے پاورٹی کے اوپر پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ غربت جو ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اٹ سیلف کھانے کے لیے آلریڈی بندہ انڈر نیوٹریشن لیول چل رہا ہوتا ہے، اس کی وہ غذائی معیار، وہ کھانے کی چیزیں اویل ہی نہیں ہوتی، پیسہ نہیں ہوتا جس سے وہ اپنی
نیوٹرینٹ بیسڈ وائٹامن بیسڈ چیزیں خرید کے کھا سکے. اب ایک غریب آدمی ہے اسے کہیں جی پروٹین ہوتی ہے فش میں انڈو میں پروٹین ہوتی ہے تو آپ روزانہ کھائیں. دیکھنا یہ کہ غریب آدمی کیا روزانہ یہ چیز افورڈ کر سکتا ہے, یا اگر اس کو ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے جی کہ آپ مٹن کھایا کریں تو از اٹ پاسبل کہ وہ مٹن کھائے گا؟ اس کو تو ہو سکتا ہے سال میں کبھی ایک ہی دفعہ میسر ہو یا نہ ہی ہو. تو یہ پاورٹی جو ہوتی ہے, غربت جو ہے, اس کی وجہ سے بھی آپ کہہ لیں کہ غذائی قلت رہتی ہے. اب ہم ہنگر کے بارے میں, بھوک جو ہے, بھوک, ہنگر از اے ٹرم which has three meaning: the uneasy or painful sensation caused by want of food, carrying appetite, also the exhausted condition caused by want of food. The want or scarcity of food in a country, a strong desire or craving. یعنی ایک خواہش کو کریونگ کہتے ہیں, یعنی جو ایک بندہ خواہش کرتا ہے یا اس کی جو آپ کہہ لیں کہ ایک ڈیزائر ہوتی ہے, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھانے کی اس کی, یعنی یہ سوچ رہا ہو کہ مجھے یہ چیز مل جائے, یہ کھا لوں, کھانے کی جو خواہش ہے, دیٹ از hunger. So word hunger refers to second definition aggregated to the word level. The technical term is either malnutrition or undernutrition. Both malnutrition and undernutrition refer to not having enough food. So malnutrition or undernutrition is a general term that indicates a lack of some or all nutritional elements necessary for human health, or lack of proper nutrition caused by not having enough to eat, not eating enough of the right things. So, being unable to use the food that one does not eat. Uh, then there are 805 million undernourished people in the world today. That means 1 in 9 people do not get enough food to be healthy and lead an active life. So hunger and malnutrition are in fact the number one risk to health worldwide, greater than AIDS, acquired immune deficiency syndrome, than malaria and tuberculosis combined. So the vast majority of hungry people, uh, those are about 791 million, live in the developing countries. So where 13.5% of the population is chronically undernourished. World Food and Agriculture Organization uh, in 2014. These data was shared actually by the Food and Agriculture Organization in 2014. Then word number and percentage of undernourished persons. یہ کچھ اسٹیٹسٹکس ہیں جو ایئر وائز بتائے گئے ہیں. ایک پہلی اسٹڈی جو کی گئی 1992, اس میں یہ بتایا گیا کہ تقریباً 1015 ملین پیپل, اباؤٹ ٹوٹل پاپولیشن کا تقریباً 19% انڈر نیوٹرینسڈ پیپل تھے, یعنی وہ غذائی قلت کا جو شکار لوگ تھے. 1990 سے 92 تک 2 سال اسٹڈی کی گئی اور یہ پتہ چلا کہ تقریباً 1015 ملین پیپل, یعنی اوور آل جو پاپولیشن کا ایٹ دیٹ ٹائم 19% واز انڈر نیورسڈ. وہ لوگ کیا تھے, ان کی جو غذائی ڈیمانڈ تھی وہ پوری نہیں ہو رہی تھی, انڈر نیوٹریشن تھے وہ لوگ. اور پھر دوبارہ اسٹڈی کی گئی 2000 سے لے کے 2002 تک. اس میں دیکھا گیا کہ یہ فگر نیچے آیا. اس میں کیا ہوا کہ 19 سے یہ 15% آ گیا, یعنی اوور آل پاپولیشن کا کیا 930 ملین پیپل ہوئے, اس میں کیا تھے, انڈر نیورسڈ تھے. دین ایک تیسری اسٹڈی کی گئی 2006 to 2008 تک, اس میں مزید کمی آئی 1% کی, وہ 14% تھا. دین 2009 to 12 پھر 11 پھر اسٹڈی کی گئی, اس میں پھر 2% ڈیکلائن آیا. اگین جو فائنل اسٹڈی ہوئی ہے وہ 2012 سے 14 ہوئی ہے, اینڈ وی ڈونٹ ہیو ریسنٹ ڈیٹا ریگارڈنگ دا میل نیوٹریشن اور انڈر نیورسڈ پیپل. ہمارے پاس اب ریسنٹ کوئی ایسا نہیں ہے, لیکن جو لاسٹ اسٹڈی ہے اس میں یہ 11% تک آ گئی تھی. اوورال پاپولیشن کا 11% ابھی بھی انڈر نیوٹریشن ہے اور ان کو وہ غذائی قلت کا شکار ہیں. اس چارٹ کے اندر آپ ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ گریجولی میل نیوٹریشن کے اندر کمی آ رہی ہے, یہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. یعنی 19% بہت بڑی تعداد تھی, اب 11 رہ گئی ہے. 9% چند سالوں میں
بہتری کی طرف لایا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اویئرنیس ہے, نالج بڑھایا جا رہا ہے, اور ایگریکلچرل جو پروڈکشنز ہیں وہ تھرو بایو ٹیکنالوجیکل پریکٹسز بہتر ہو رہی ہیں, اور لوگ ایک دوسرے کا خیال اور اس طرح کی پیکیجز رکھے جا رہے ہیں کہ ان لوگوں کا بھی خیال کریں. اسلام نے تو بہت پہلے یہ پیکیج دیا تھا کہ آپ اپنے پڑوس میں اور اپنے علاقے میں رہنے والے جو ایسے لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں, ٹھیک ہے. اس کے مختلف طریقے رکھے گئے ہیں, عشر و زکوٰۃ کا نظام ہے, صدقہ و خیرات کا نظام ہے. اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ اکنامک بیلنس جنم لیتا ہے, اور وہ لوگ نیوٹریشن لیول سے بلو نہیں جاتے. لیکن یہ اوور آل یہ ہے کہ ڈسکریمنیشن ہے دنیا میں, اور لیکن اوور آل اس میں بہتری آ رہی ہے. So the sources of hunger in the world is poverty, and the sources of poverty is ignorance and neglect. So when you provide people with the tools and knowledge necessary to the bring changes about the maintain it, then they will welcome the change with pride and will be compelled to sustain it. So I have seen that I have seen the will of people to better themselves and to change. So they just need a push of confidence in the right direction. So women and children. About 60% of the world's hungry are women. خواتین کے اندر اگر تناسب دیکھا جائے تو خواتین زیادہ غذائی قلت کا شکار ہیں. Then 50% of the pregnant women in the developing countries lack proper maternal care, resulting in 240,000 maternal deaths annually from child birth. یعنی زچگی کے دوران تقریباً 240,000 خواتین غذائی قلت کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتی ہیں. سو 1 out of 6 infants are born with a low birth weight in developing countries. ہر 6 میں سے ہر ایک بچہ, یعنی ایوری 6, اگر 6 بچے پیدا ہوئے ہیں تو اس میں سے ایک بچہ جو ہوگا وہ انڈر ویٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کس وجہ سے؟ غذائی قلت کی وجہ سے. دین پور نیوٹریشن causes nearly half, like 40% of the death in the children under 5, 3.1 million children each year. So that is 8,500 children per day. یعنی 8,500 بچے اوور آل دنیا میں اس وجہ سے روزانہ مر جاتے ہیں. So a third of all childhood death in sub-Sahara Africa is caused by hunger. یہ سہارا ڈیزرٹ ان افریقہ, اس ایریا کے اندر کیا ہے کہ ہر تیسرا بچہ وہاں پر بھی اس میل نیوٹریشن کی وجہ سے مر رہا ہے. یعنی دین 66 million primary school age children attend classes hungry across the world, across the developing world, with 23 million in Africa alone. And every 10 seconds a child died from hunger related diseases. اور دنیا پوری میں 10 سیکنڈ کے بعد, یعنی اس کا مطلب 6 بچے ایک گھنٹے کے اندر, 6 بچے ایک منٹ کے اندر فوت ہو رہے ہیں بھوک کے متعلقہ بیماریوں کی وجہ سے دنیا پوری میں. یعنی 10 سیکنڈ بہت شارٹ سا ٹائم ہے. ابھی میں بات کر رہا تھا 10 سیکنڈ گزر گئے ہیں, اتنی دیر میں ایک بچہ فوت ہو جاتا ہے پوری دنیا میں انفارچونیٹلی. اور ایک منٹ میں آپ کہہ لیں کہ وہ کتنے بنتے ہیں. تو اس طرح سے یہ گھنٹوں میں تقسیم ہو تو ایک بڑی تعداد بنتی ہے جو دنیا میں ہر وقت بچوں کی اس طرح سے بن رہی ہے. 5 things contribute to most of the world's hunger. اس میں نمبر 1 پاورٹی ہے. پور پیپل ڈو ناٹ ہیو دا ریسورسز ویدر لینڈ, ٹولس اور منی نیڈیڈ ٹو گرو اور بائی فوڈ آن دا کنسسٹنٹ بیسس. لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا جس وجہ سے وہ اس پرابلم کے اندر انڈلج ہو جاتے ہیں. دین آرمڈ کنفلکٹس, جو جنگیں ہوتی ہیں. واٹ اسٹیپس ایگریکلچر پروڈکشن اینڈ گورنمنٹس اوفن اسپینڈ مور آرم دین آن سوشل پروگرامس. آپ اس کے ایگزامپل افغانستان کی لے سکتے ہیں. افغانستان کے کیا حالات ہیں؟ آرم کنفلکٹ کی وجہ سے فوج کا وہاں مسلسل رہنا, جنگ کے حالات میں رہنا, وہاں پر ایگریکلچر تباہ ہو جاتا ہے, پروڈکشن وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, اور وہاں پر سوشل, ایگریکلچر, انوائرمنٹ سب کچھ ڈیمیج ہوا پڑ رہا ہوتا ہے. اور تیسری وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ انوائرمنٹل اوور لوڈ, اوور کنزمپشن بائی ویلدی نیشنز اینڈ دا ریپڈ پاپولیشن گروتھ ان پور نیشن. اسٹرین کا مطلب ہے دباؤ ڈالتے ہیں, پریشرائز کرتے ہیں نیچرل ریسورسز اینڈ میک اٹ ہارڈر ٹو پیپل ٹو فیڈ دیم سیلوز. غریب آدمی کا زیادہ استعمال کر لینا اور غریب آدمی کے پاس کچھ ہونے ہی نہ استعمال ہونے کے لیے, یہ جو چیزیں ہیں
یہ ایگزرٹ کرتی ہیں، پریشر ایگزرٹ کرتی ہیں انوائرمنٹ کے اوپر، اور ایک آپ کہہ لیں کہ وہاں پر غربت جنم لیتی ہے اور خوراک کی کمی واقع ہوتی ہے. دین ڈسکریمنیشن. ڈسکریمنیشن ہوتا ہے آپ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں ڈسکریمنیشن کو؟ نا انصافی کرنا یا کسی کے ساتھ انصاف نہ برتنا، تو یا تعصب برتنا. سو لیک آف ایکسیس ٹو دا ایجوکیشن، credit and employment. This type of hunger is often the result of the racial, gender or ethnic discrimination. اچھا یہ سم ٹائم ریشیل یعنی نسلی جو امتیاز ہوتا ہے، ڈسکریمنیشن کو اردو میں پراپرلی امتیاز کہہ سکتے ہیں. تو اگر ریشیل ڈسکریمنیشن ہے تو اس کو ہم نسلی امتیاز کہتے ہیں. یہ ایتھنک اور ریشیل جو یہ دو سملر ٹرمنالوجیز ہیں، ان کو میں نے تھوڑا رائٹ سائڈ پہ بائفرکیٹ کیا تاکہ آپ کے اس کو علیحدہ علیحدہ سمجھ سکیں. سو ریس از یوزلی ایسوسیٹڈ ود دا بایولوجی اینڈ لنکڈ ود دا فزیکل کریکٹرسٹکس سچ ایز اسکن کلر اور ہیئر ٹیکسچر. یہ جو گورے اور کالے کا تصور ہے عربی اور اجمی کا ہے نا، کہ یعنی کچھ لوگ ریڈ انڈین ہوتے ہیں، کچھ لوگ مکس کیریبین ہوتے ہیں، کچھ جمیکاز ہیں، کچھ وائٹ ہیں، کچھ بلیک ہیں. یہ جو ٹرمنالوجی ہم دنیا میں یوز کرتے ہیں وہ ہم ریس کو کہتے ہیں کہ یہ ان کی نسل اس طرح سے ہے. ٹھیک ہے، یہ اس نسل سے بلانگ کرتے ہیں، جمیکاز ہیں یا آپ کہتے ہیں ریڈ انڈین ہیں، مکس کیریبین ہے وغیرہ وغیرہ. اور ایتھنیسٹی کیا ہوتی ہے؟ ایتھنیسٹی از لنکڈ ود دا کلچرل ایکسپریشن اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن. however both are social constructs used to categorize and characterize seemingly distinct populations. تو یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے. ان دونوں کے اندر اگر امتیاز برتا جائے، ڈسکریمنیشن کی جائے، تو اس سے بھی ہنگر جنم لیتی ہے. مثلا آپ دیکھ لیں ابھی ریسنٹلی امریکہ کے اندر جو بلیک ہیں انہوں نے یہ کلیم کیا جی ہمارا بندہ مر گیا ہے تو ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے. نو ڈاؤٹ ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ آن دا بیسس آف ریس اینڈ ایتھنیسٹی لوگوں کو ڈیل کیا جاتا تھا. اور پھر ہمارے ملک کے اندر آپ دیکھ لیں ہمارے میں ایک ویسے مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ایتھنیسٹی کیا ہے کہ وی آر پٹھان، وی آر بلوچی، وی آر سندھی، وی آر پنجابی. تو یہ کیا ہوتا ہے اس ایتھنیسٹی کے بیچ میں بھی سم ٹائم چیزیں آ جاتی ہیں. ہمارے یہاں تو ایکول بیسس پہ کوشش کی جاتی ہے، لیکن میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں جو اس طرح کی چیزیں دیگر کنٹریز کے اندر ہیں وہاں پر یہ بہت زیادہ پرابلم ہے. میں انڈیا کی اگر بات کروں تو اس کے اوپر باقاعدہ اسٹڈیز موجود ہیں کہ وہاں پر ڈیو ٹو ریس اور ایتھنیسٹی بہت زیادہ پرابلم ہے لوگوں کو. وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ذات پات کا نظام بڑے پرانے عرصے سے موجود ہے کہ وہاں پر جو برہمن ہیں وہ ٹاپ کلاس کے لوگ ہیں، ان کی اور طرح کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. شودر ویش کھچتری ہیں، تو یہ آپ نے سنا ہوگا. یہ اس بیسس پہ وہاں پر پھر لوگوں کے پاس ریسورسز اور ان چیزوں کی اپروچ، کھانے پینے کی اپروچ، یعنی ایک وہاں پر جو آپ کہہ لیں کہ انڈیا کے اندر ایک برہمن جو ہوتا ہے اس کے برتن کو ایک شودر ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ ٹچ بھی نہیں کر سکتا. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ اچھی خوراک کھا سکے گا، اچھا کھانا کھا سکے گا؟ تو اس طرح کی ایگزامپلز ایوری ویئر ہیں دنیا میں، بہت سارے کامن ہیں. کئی کنٹریز کے اندر آن دا بیسس آف ایتھنیسٹی اینڈ ریسز کیا ہوتا ہے لوگوں کو یہ اس طرح کے پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں. دین لیک آف کلاؤڈ. کلاؤڈ کیا ہوتا ہے؟ کلاؤڈ یہ ایک پری انٹرنیٹ از a ability to influence and do not things that other can't be because of our population, money or power. یعنی آپ کہہ لیں کہ بے اثر ہونا یا لیس پاورفل ہونا یا اپنے ہاتھ میں چیزیں نہ ہونا، اس وجہ سے بھی غربت جنم لیتی ہے. ان دا فائنل انالیسس کرونک ہنگر، یہ یعنی آہستہ آہستہ جو بھوک کا پرابلم بڑھتا ہے، از کازڈ بائی دا پاور لیسنس. یعنی انسان کے پاس جب طاقت نہیں ہوتی، سرمایہ نہیں ہوتا، تو وہ پاور لیسنس کا شکار ہوتا ہے. پیپل ہو ڈو ناٹ ہیو پاور ٹو پروٹیکٹ دیئر اون انٹرسٹ اور ہنگری، جن کے پاس اپنے آپ کو بچانے کے لیے پیسہ نہیں ہے وہ بھوک کا شکار ہوتے ہیں. اپنے آپ کو بچانے کا مطلب یہ ہے کہ فار دیئر سروائیول، فار دیئر بیٹر لیونگ. The burden of this condition fall most actual on the children, women and the elderly people. اب یہ لیک آف کلاؤڈ کا معاملہ اپنے کووڈ-19 کے دنوں میں دیکھا کہ اچھے خاصے لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے. ظاہر ہے سیلریز جو ہے نا وہ ان کی جو تھی وہ شارٹ ہو گئیں یا دیگر جو ارننگ مینز تھے وہ کٹ آف ہو گئے. تو لوگ کیا ہوا، لیک آف کلاؤڈ کا شکار ہو گئے. اس سے وہ
ہنگر کی طرف جانا شروع ہو گئے تھے کہ یعنی وہ اپنے بجٹ کو منیمائز کر رہے تھے کہ جی ہم لوگ اب یہ چیز ہفتے میں نہیں کھائیں گے تو ہمارے اتنے پیسے بچیں گے. یہ ریئلی یہ ہو رہا تھا کہ ابھی اللہ کا شکر ہے کہ یہ کووڈ کا ایشو اپلفٹ ہوا ہے اور لوگ جو ہے نا ان کی بزنس جو ایکٹیویٹیز ہیں اگین ایکٹیو ہوئی ہیں اور لوگوں میں وہ جو ایک سوشو فائنینشیل سسٹم تھا وہ ایکٹیو ہوا ہے. تو لوگ جو ہیں وہ اس حالت میں چلے گئے تھے کہ وہ میل نیوٹریشن کی طرف جانا شروع ہو گئے تھے. سو یہ کچھ پرابلم ہیں جو کہ ہنگر کو پروموٹ کرتے ہیں. دین دا افیکٹس آف کرونک ہنگر, اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں. کرونک ہنگر اور فوڈ انسیکیورٹی از as devastating to the families, communities, and the countries as is famine. So, chronic hunger claims more victims than famine each year by far. So, effects of the chronic hunger includes high infant mortality rates. As I discussed earlier, کہ جو شیرخوار بچے ہیں ان کے اندر یہ mortality rate یعنی مواد کی شرح بہت زیادہ ہوتی ہے. So, malnourished women are more likely to be sick, have smaller babies, and die earlier, resulting in high levels of infant mortality in areas where chronic hunger is a problem. And where infant and child mortality is high, birth rates are also high, so locking these communities in a very vicious cycle of malnutrition and death. ویشیس سائیکل میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک چیز کا دوسری کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, یعنی ایک چیز بڑھتی ہے تو دوسری بھی بڑھتی ہے, وہ بڑھے گی تو پہلے والی بھی بڑھے گی. Then vulnerabilities to common illness. So more than 2 million children die every year from dehydration caused by diarrhea. A malnourished child often lacks the strength to survive several cases of the diarrhea. So acute vulnerability in times to disaster, یعنی جو فوراً پرابلم ہو جاتا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کرونک کے سلولی وہ لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے فوراً وہ اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں, ان کے پاس یکسر چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں بچتا. Our communities, poorest families are already living on the edge of the survival. Unexpected shocks such as crop failure, floods, epidemics, locusts or typhoons. Do you know what are locusts? یہ کسی کو پتا ہے کہ لوکسٹ کیا ہوتے ہیں؟ جی اسٹوڈینٹس, I'm asking you کہ لوکسٹ کیا ہوتے ہیں؟ سر ٹیڈی کو کہتے ہیں لوکسٹ. کس کو کہتے ہیں؟ ٹیڈی کو. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آج کل پنجاب کے اندر یہ ایشو چل رہا ہے جس کو ٹیڈی دل کہتے ہیں. ٹیڈی دل, دیٹ از لوکسٹ ایکچولی. وہ آتے ہیں نا تو لوگوں کی فوڈ ساری کھا کے چلے جاتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے وہاں پر فوڈ کا ایشو ہو جاتا ہے. مطلب ایک کسان تھا, اس بیچارے کے پاس لیٹ سے کہ 10 ایکڑ جگہ تھی, اس کے اوپر فصل لگی ہوئی تھی چاول کی یا گندم کی یا مکئی کی, اور لوکسٹ آئے اور ایک ہی دن میں سارا کھا گئے. تو دین what the farmer will do, اس نے پھر کیا کرنا ہے, وہ بیچارہ کیا ہوگا, ایکیوٹ ولنریبلٹی یا اس ہنگر کا اس کو بھی وہاں پر وہ چیز اس کے پاس کھانا پینا غلہ ختم ہو جائے گا. یہ میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس طرح کے جو ڈیزاسٹر آتے ہیں لائک ایپیڈیمکس ہو گئے, پینڈیمکس ہو گئے, لوکسٹ آ گئے, ٹائفونز آ گئے, ٹھیک ہے, یہ کیا کرتے ہیں, ریزلٹ ان اے ڈیوسٹیٹنگ اینڈ آلموسٹ سرٹن ڈیتھ آف دا سم ممبر آف دا فیملی. تو اس میں لوگوں کی اموات بھی ہو جاتی ہے, فصلوں کی بھی اموات ہو جاتی ہے, اور وہاں پر پھر اس طرح کی سچویشن آتی ہے. آپ دیکھیں جب زلزلہ آتا ہے یا کوئی ایسا ڈیزاسٹر آتا ہے یا ایپیڈیمک آتا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے, اگر ایکسٹرنل سپورٹ نہ ہو, یعنی آپ ریسنٹ پینڈیمک میں دیکھ لیں کہ کرونا کی وجہ سے ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑا. اس لاک ڈاؤن میں کیا ہوا کہ ہمیں ایکسٹرنل ریسورسز فیڈ کر رہے تھے, یعنی ہمیں کیا ہوا کہ پتہ نہیں سارے لوگ اس کے بینیفیشری ہوئے یا نہیں, لیکن گورنمنٹ کی جو پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کو کسی کو بھوکا نہ رہنے دیا جائے. ٹائیگر فورس اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں بنائی گئیں کہ لوگوں کو پیسے دیے جائیں, انڈر جو نیوٹریشن لوگ ہیں انہیں کوئی پتہ نہیں احساس پروگرام تھا اور وغیرہ وغیرہ کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایکسٹرنل ریسورسز کے ذریعے ان کو فائنینس, پیسہ, کھانے کے لیے یا چیزیں پہنچائی جائیں. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہماری کمیونٹیز کے اندر جو ویل آف لوگ تھے انہوں نے کھانے کے پیکج بنائے,
ایک تھیلے کے اندر چینی ہے، دال ہے، آٹا ہے، رائس ہے، ایک پورا ایک مہینے کا یا 15 دن کا پیکج ان نیڈی لوگوں تک پہنچایا کہ یہ لوگ لاک ڈاؤن میں ہیں اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور ان کو کھانا پہنچایا جائے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر ایکسٹرنل کچھ نہ کیا جائے، یعنی وہ لوگ جو ہیلدی ہیں دائیں بائیں وہ نہ کریں، تو پھر تو بالکل ہی تباہی ہو جائے. تو کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی ایکیوٹ ویلیبلٹی یا ڈیزاسٹرز کے اندر یہ پرابلم سیویئر ہو جاتا ہے اور سڈن لوگ بھوک کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے impediment to the development. The chronic hunger deprives children of the essential proteins adequately globally. It is estimated that nearly 226 million children are stand shorter than the should be. So, in addition, uh, stunted children are score significantly lower on intelligence test than do normal children. تو ان میں اس طرح کی جو آئی کیو لیول کی چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے. سو امپیڈیمنٹس ٹو اکنامک گروتھ، یہ امپیڈیمنٹ ہوتا ہے کہ رکاوٹیں کیا ہیں ہمارے پاس، بوٹل نیکس کیا ہیں جو اکنامک گروتھ کے اندر آتی ہیں. For the nearly 67 million children who weigh less than they should due to chronic hunger. So completing school is an unlikely reality. So studies have shown that underweight children will probably spend fewer years in the school, so which in turn has a measurable impact on how much they earn in adulthood. So these are the ways to solve world hunger problem. Like million of people are starving despite the world producing more than enough to feed everyone. What can we do about it? So we should reduce poverty initially. Like economic growth has long been seen as the key to reducing hunger. So more trade, financial liberalization, and open markets should die the flow of food of which there is no overall shortage. So successful poverty reduction in China has led more economists to predict there will be no more hungry people there by 2020. تو اس طرح سے اگر ہم اپنی اکنامکس کو انکاؤنٹر کریں تو وی کین curtail the poverty. Then role of biotechnology. So huge gains could be available for health and agriculture productivity if the promises of genetic modification can be believed. So gene splicing crops do help them withstand drought and flood may be vital. Pigs and chickens could have their digestive systems altered so that they eat food not required by the humans and pollute the environment less. کہ ہم بایو ٹیکنالوجی سبجیکٹ کا یوز کرتے ہوئے ہم کیا کہتے ہیں جین سپلائسنگ کراپس یا جینیٹیکلی موڈیفائڈ کراپس اگر وہ لوگ اس کو ایکسیپٹیبل کر لیں اور بلیو کریں کہ یہ ہمارے لیے اچھی ہیں، اس میں سیریلز ہیں، پھل آ جاتے ہیں، فروٹس آ جاتی ہیں، ویجز آ جاتے ہیں، یہ ہم تھرو بایو ٹیکنالوجی ان کی کلٹیویشن کو ایکسلریٹ کر سکتے ہیں، ایلیویٹ کر سکتے ہیں. اور اس سے ہم لیٹ سے کہ ایک زمین ہے وہ 100 اسکوائر میٹر کی ہے، وہاں پر کہہ لیں کہ سپوز کہ ایک 1000 گرین پیدا ہوتا ہے. تو اب اگر بایو ٹیکنالوجی کو یوز کریں تو اسی ایریا کے اندر 2000 جو ہے نا کلو گرام یا وہ گرین اس کی کوانٹٹی ڈبل یا ٹرپل کی جا سکتی ہے، اور یہ پریکٹسز ہو بھی رہی ہیں. پنجاب کے اندر اس پریکٹس کو بایو ٹیکنالوجی کو انکارپوریٹ کیا جاتا ہے. مینگوز کے اوپر آپ دیکھیں، پوٹیٹو کو دیکھیں، پہلے چھوٹے چھوٹے ان کے سائز کو بڑھا دیا گیا ہے، ایک چھوٹا سا درخت ہوتا ہے اس کے اوپر بڑے بڑے مینگو، اور اس کے اندر بایو ٹیکنالوجی کی وجہ سے بے شمار چینجز لائی گئی ہیں اور آپ ورائٹی آف فوڈ لے رہے ہیں. تو اس کا رول ہو سکتا ہے اس ہنگر کو ختم کرنے کے لیے. دین بلاک دا اسپیکولیٹرز. واٹ آر اسپیکولیٹرز؟ یہ کیا سرائیاں جو ہوتی ہیں ہمارے کہ یہ ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا. جس طرح کرونا کے حوالے سے ہم مختلف اسکیپولیٹ کر رہے ہیں چیزیں، یا اسکیپولیٹرز جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کرونا پھر آئے گا، یہ ختم نہیں ہوا، یہ پتہ نہیں چلا گیا ہے، اور پتہ نہیں پھر اس نے آنا ہے مارچ میں. دوز آر اسپیکولیشنس. تو اس کے حوالے سے بھی کچھ ہے ہنگر کے حوالے سے. سو ہیوج سمز آف investment fund money have flooded into the
commodities markets since the financial crisis. So looking for returns to longer available in equities. So automated, yani self perform basis, automated trading systems that exploit tiny flaws in the market and encourage volatility make it impossible for traditional trade to keep prices stable and hang against spikes. سو وٹ کین وی ڈو ایٹ ہوم. انفرادی طور پہ ہمیں گھروں کے لیول پہ اس سچویشن کو کوپ کرنے کے لیے وٹ وٹ کین وی ڈو ایٹ آر انڈیویجول لیول اور ہوم لیول. سو وی شوڈ کریٹ اویئرنیس آف دس امپورٹنٹ ایشوز تھرو ایجوکیشن. جس طرح میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں ایجوکیشن کے ذریعے بتائی جا رہی ہے. ناؤ اٹس یور ڈیوٹی ٹو ٹرانسفر دس نالج ٹو دا ادر ممبر آف دا کمیونٹیز. Then volunteer in the organization that work to reduce poverty and hunger. جس طرح ٹائیگر فورس ہے وہ کرونا کے لیے تیار کی گئی ہے. We should prepare such forces اور volunteer یا organizations ڈیولپ کرنی چاہیے جو کہ پاورٹی کو ریڈیوس کرنے کے لیے کام کریں. Then donate to the food banks. فوڈ بینک جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ ایک آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے. ہمارے پاس اگر کچھ زیادہ کھانے کے لیے تو ہم اس میں جمع کرائیں, وہ آگے نیڈ فل لوگوں تک پہنچا دیں. جس طرح کرونا کے دنوں میں ضرورت مندوں کی لسٹیں تیار کی گئی تھیں اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں تھیلے رکھ آتے ہیں, ان کے دروازے پہ جا کے رکھ آتے ہیں کھانے کے لیے, چیزیں اس میں ہوتی ہیں. تو یہ طریقہ کار اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے جو لوگ جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے. ویسے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جب دور تھا تو وہ رات کو گشت کیا کرتے تھے گھروں کے باہر اور سرگوشیاں سنا کرتے تھے, کیونکہ وہ حکمران تھے اور ہی واز تھنکنگ کہ وہ مطلب ان کی ذمہ داری میں آتا تھا. وہ سوچا کرتے تھے کہ بلکہ ان کا ایک مشہور ایک ان کی سینگ ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے پہ کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو قیامت والے دن رب تعالیٰ عمر سے کوشچن کریں گے کہ یہ کتا کیوں مرا جب کہ تم حکمران تھے. تو اس حد تک فکر جو ہے نا وہ ہونی چاہیے ہمارے حکمرانوں کو بھی ان لوگوں کی. ایک تو ان کی ذمہ داری میں آتی ہے اور پھر ان لوگوں کی بھی آتی ہے جو خوشحال ہیں, کیونکہ اسلام نے زکوٰۃ کا اور ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں بڑا واضح پیغام دے دیا ہے. ایک پڑوسی پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے اور سو جاتا ہے اور مزے کی زندگی گزار رہا ہے, اور اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا سوئے, تو یہ میرے خیال میں ضرور اس کے حوالے سے پوچھا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حوالے سے بہت زیادہ احکامات صادر فرمائے ہیں اور یہ بات واضح کی ہے کہ مجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ایک دفعہ خوف ہو گیا کہ پڑوسیوں کو کہیں زمین میں یا جائیداد کے اندر حصہ دار نہ ڈکلیئر کر دیا جائے, یعنی اتنے زیادہ حقوق کہے گئے ہیں. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم جب اپنے نیبرز کا خیال رکھیں گے, ہر بندہ اپنے نیبر کے بارے میں دیکھے کہ اگر وہ ویل آف نہیں ہے, اس کے کچن کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے, تو آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ اس میل نیوٹریشن کو کوپ کر سکتے ہیں. یہ آپ کا انفرادی لیول پہ ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ایک واقعہ چھوٹا سا, میں نے کہیں پڑھا کہ ایک خاتون تھی, وہ گروسری لے کے گھر میں آئی اور اس میں نمک بھی تھا, اور شام کو انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ جائیں بیٹا نیبر والوں سے تھوڑا سا نمک مانگ کے لے کے آ جائیں. تو بچی نے کہا ماما ہم لوگ تو نمک لے کے آئے ہیں, گروسری میں تھا میں نے دیکھا ہے, تو پھر آپ نمک کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس نے کہا یس آئی نو کہ ہم نمک لائے ہوئے ہیں, میں اس لیے آپ کو بھیج رہی ہوں کہ آپ ان سے جب نمک مانگ کے لائیں گی تو وہ انکریج ہوں گے, ان کو کل کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو وہ ہیزیٹیٹ نہیں کریں گے, وہ ہمارے سے اس سے بڑی چیز بھی لینے کے لیے آ جائیں گے. تو سچ ٹائپ آف اپروچز شوڈ بی انکارپوریٹڈ. ہمیں اپنے گھروں میں ہمیں اپنے آپ میں اس طرح کی اپروچ رکھنی چاہیے کہ ہم الاؤ کریں کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو وہ وداؤٹ ہیزیٹیشن آپ کے گھر تک آ لے. ویسے بھی ایک آیت ہے قرآن کی, ارایت الذی یکذب بالدین, اس میں بھی ہے کہ اگر مانگنے کی چیزیں آپ سے کوئی مانگے تو اس میں آر محسوس نہ کرو, وہ دے دیا کرو, اس سے آپ پہ اللہ کا فضل ہوگا, کمی نہیں ہوگی. تو یہ اپروچز ہیں جو غربت کو ختم کر سکتی ہیں. ہم تو ہمیشہ ڈپارٹمنٹس کے اوپر دنیا کے اوپر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی بینک آئے گا, کوئی امریکہ آئے گا, کوئی فلاں آئے گا, یا پتہ نہیں کون آئے گا تو آ کے کرے گا. بٹ ہم خود کر سکتے ہیں, تو خود سے ہی کرنا ہوتا ہے بیسیکلی. گھر کے لیول سے اگر کیا جا سکے تو میرے خیال میں وہ بہتر ہوتا ہے, اور اسلام نے یہ ہمارا وضع کیا ہوا سسٹم, اسی کو فالو کرتے ہوئے ہم اس کو کوپ کر سکتے ہیں. دین کال politicians to do something about hunger and poverty in each country. پھر ہمارے یہ جو نمائندگان ہوتے ہیں اسمبلی میں, جن کو ہم نے الیکٹ کر کے بھیجا ہوتا ہے, ان کو گائے بگائے ہم لوگ جو
اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ بجائے نلکا ٹوٹی مانگنے کے, سڑک کا مطالبہ رکھنے کے, یا ایک ویسے سیاسی چیزیں کرنے کے, ان کو ریلائز کرایا جائے جی کہ آپ کے اس علاقے میں یہ مسئلہ ہے, وہاں پر لوگ غریب ہیں, آپ ان کے کھانے کا بندوبست کریں, وہاں پر ہاسپٹل نہیں ہے, پریگنینسی کے دوران عورتیں فوت ہو جاتی ہیں, وہاں پر ایک کوئی میٹرنٹی ہوم یا اس طرح کی کوئی چیز بنا دیں, وہ زچہ بچہ سینٹر بنا دیں وہاں پر ان خواتین کے لیے جو پریگننٹ ہوتی ہیں, اس کے لیے کوئی, آپ کو پتہ ہے کہ یو ایس ایڈ کے تحت ایک پروگرام ہوتا تھا, مجھے یاد ہے کہ جو خواتین پریگننٹ ہوتی تھیں ان کے لیے وہ ایک آئل ہوتا تھا اسپیشل, وہ 3-4 ماہ ان کو باقاعدہ دیا جاتا تھا ہسپتالوں کے اندر سے ان کے لیے. اب اس طرح کی اسکیمز بھی نہیں دیکھنے کو ملتی. یعنی ایک جو ڈیولپنگ بیبی ہوتا ہے مدر کے اندر, اس ماں اور اس بچہ کے لیے خوراک کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, اور اس گھر کے اندر اگر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ کیا اولاد پیدا ہوگی, یا اس بچے کے اندر کیا خوبیاں ہوں گی, وہ انڈر ویٹ ہوگا, انڈر نیورشڈ بچہ ہوگا, اور اس سے وہ ذہنی طور پر بھی کمزور ہوگا. کہتے ہیں کہ ہیلدی جسم ہی ہیلدی برین رکھتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں قیاس کرنی چاہیے اس کی نا, ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ ان لوگوں کا ہم بھی خیال رکھیں اور گورنمنٹ بھی خیال رکھے. ان پولیٹیشینس کو آپ نے بتانا ہوگا کہ جی فلاں علاقے میں پرابلم ہے, وہاں ہاسپٹل کی ضرورت ہے, میٹرنٹی ہوم کی ضرورت ہے, زچہ بچہ سینٹر کی ضرورت ہے, یہ کام آج نیڈ فل ہے. تو یہ کرنے ہوتے ہیں جو ریئلٹی ہے, یہ کوئی خالی وہ نہیں ہے, اس کا بالکل حقیقت سے بہت گہرا تعلق ہے. دین ناؤ کم ٹو دا کنکلوژن. ان آور اوپینین, in your opinion, in my opinion, so in our opinion, poverty is the main reason for the hunger, whether it is poverty of an individual or of a whole nation. In developing countries, governments can't afford to support those in need for food and water, and in developing countries there are some individuals who can't afford their need due to lack of education, which cause them to be unable to look for a source of income. And natural disasters can cause poverty too. Government should be able to provide shelter and food for those people who their houses and belongings were destroyed by natural disasters. جس طرح ہمارے میر پر میں زلزلہ آیا تھا تو لوگ کلیم کرتے ہیں جی ہمارے گھروں اسی طرح ہی ہیں, کسی نے ہمارے گھر نہیں بنائے, نہ ہمیں کوئی جو آ کے پوچھا تک بھی نہیں ہے, واقعتاً ایسا ہے. تو یہ پرابلم دیکھنے ہوں گے. سو دوز ہو آر financially stable should try and help those in need, and those are healthy should try and volunteer to help too. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ہمسایوں کا کس طرح یا ہر اس نیڈی بندے کا کس طرح سے خیال رکھ سکتے ہیں. سو ورلڈ ہنگر کین بی دا ریزن by infection spread worldwide because hunger allows infections, viruses and bacteria to easily attack those who don't have enough of the essentials of the body. So also if hunger rate is not decreased as fast as possible, the country economy will not be able to rise because all those children who is underweight won't be able to get normal education like all other healthy children. So these are references where I got this data. So now session is open for question. If you people have any query, you are welcome to ask.